پھر دو جماعتیں بنی، ایک جماعت کامیاب ہونے والوں کی اور دوسری کا جماعت ناکام ہونے والوں کی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ کیا مزے کی بات! فرمایا جس کا نامہ اعمال جو کامیاب ہونے والا ہوگا، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ رکھی جائے گی، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اور گھر والوں میں اللہ کے رشتہ داروں میں لوٹا، ناشر کے میدان میں رشتہ دار لوٹ کر کے آیا، بولتا کیا رہا ہے؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اور رشتہ داروں پڑھو میری کتاب، دیکھو میرا نام اعمال، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو پاس ہو گیا۔ برادران اسلام، میں شروع میں آپ سے عرض کر چکا کہ اس محفل پر اللہ رب العزت نے ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی اس محفل کے اندر، تو اس پر ہمیں اپنے پروردگار کا بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے رب کا شکر گزار کیسے بننا ہے، کس طرح ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو انسان لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا، وہ اپنے پروردگار کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو ضروری ہے کہ ہم شکر کرنے کا طریقہ سیکھیں، اور شکر کرنے کا طریقہ ہم اس طرح سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ گھر میں ہیں، آپ میں سے اکثر بزرگ ہیں، بچے بھی ہیں، آپ گھر گئے، آپ نے گھر والوں سے کہا ہمیں پانی کا گلاس دے دو۔ جب پانی کا گلاس مل جائے آپ کو، آپ کہیے جزاکم اللہ خیر، آپ کہیے شکریہ۔ آپ کہیں دکان پر گئے اور کوئی چیز لی، دکاندار نے آپ کو چیز ادا کر دی، جیسے ہی اس نے آپ کو چیز عطا کی آپ نے لے لی، اب اس سے کہیے جزاک اللہ، شکریہ۔ اسی طرح آپ نے گھر کے اندر بیٹے سے کہا کہ میرا جوتا جو ہے اٹھا کر کے دے دو، بیٹے نے یا پوتے نے آپ کو جوتا اٹھا کر کے آپ کو دے دیا، تو آپ کی شکریہ۔ تو اس طرح آپ کے دل کے اندر جو ہے شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہے، آپ کو عادت پڑ جائے گی شکر ادا کرنے کی۔ جب آپ لوگوں کا شکر گزار بنیں گے تو پھر آپ اپنے پروردگار کا بھی شکر گزار کریں گے۔ ٹھیک، تو پروردگار نے ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اب جب ہم یہاں پہنچ گئے اس مجلس کے اندر، اب یہاں آنے کے بعد ہمیں اپنے وقت کو ضائع نہیں، اپنے وقت کو برباد نہیں کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم آئے گھر سے اس محفل میں شرکت کے لیے اور آ کر کے کہیں گھوم رہے ہیں، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، کوئی گیٹ کے باہر، کوئی گلی کوچوں میں، نہ، اس طرح نہیں۔ ہمیں یہاں آنا ہے اس مجلس میں بیٹھ کر کے جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں۔ ہم بات سننے کے لیے آئے ہیں تو صرف سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آئے اور مفتی صاحب کی بات سنیں کہ مفتی صاحب بڑا اچھا بیان کریں گے اور ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، نہ، یہ مطلب نہیں۔ ہم آئے، ہم بات سنیں گے اور سننے کے بعد اس کو اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی سنت ہمارے سامنے بیان کی گئی تو اس سنت پر ہم عمل کریں گے۔ اگر اللہ کا کوئی حکم بیان کیا جائے تو کوشش کریں گے اور یہ پختہ ارادہ لے کر کے اٹھیں گے کہ آج جب اس مجلس سے اٹھیں گے، اس مجلس سے نکلیں گے ہم تو جن احکام کو ہم نے سنا ان احکام کو اپنائیں گے، اور جو نبی علیہ السلام کے طریقے ہم نے سنے ان طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو، قرآن کریم کی آیت ہے سورہ مومنون کی کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ پروردگار انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ اے انسان تجھے میں نے کس طرح پیدا کیا، آج تو جوان ہو گیا، آج تیرے چہرے پر خوبصورتی ہے، آج تو اچھا لباس پہن رہا ہے اور اپنے پروردگار کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلا رہا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے کیسے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر مادر رحم کے اندر محفوظ جگہ کے اندر اس کو ٹھہرا دیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کو 7 مراحل سے گزارا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور چنی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ دوسرا نمبر آتا ہے نطفے کا، مادر رحم کے اندر جو قطرہ ناپاک انسان کے اگر جسم کے اوپر ذرہ برابر بھی لگ جائے تو انسان کا سارا جسم جو ناپاک ہو جائے گا۔ پروردگار نے انسان کو اس سے پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد ثُمَّ جَعَلْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، پھر جو ناپاک قطرہ تھا اس کو گوشت کا یہ جمع ہوا خون بنا دیا، اور پھر جمے ہوئے خون سے پھر اس کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، اور پھر گوشت کا لوتھڑا بنانے
کے بعد ہڈیوں میں تبدیل کیا، اور ہڈیوں میں تبدیل کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا، اور پھر اتنا ہی نہیں، اس کے بعد فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنا دیا، ایک دوسری مخلوق بنا دیا، سب کچھ تیار ہو گیا، اب ایک انسان کی شکل تیار ہوئی، اب اس کے اندر ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، ہم نے اس کو ایک نئی مخلوق بنایا، دوسری مخلوق بنایا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد اس کے جسم کے اندر روح ڈالی، اب جب روح ڈالی اب پورا انسان تیار ہو گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا بابرکت ہے اللہ، بہترین پیدا کرنے والا۔ انسان پیدا ہو گیا، اور پیدا ہونے کے بعد جوان ہوا، اب بڑھاپا، کوئی تو جوانی میں جا رہا ہے، کوئی بڑھاپے میں جا رہا ہے، اور کوئی بچپن میں ہی جا رہا ہے۔ اللہ نے یاد دلایا انسان کو ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور انسان کو غافل نہیں رہنا، تو غفلت میں مت زندگی گزارنا، تو یہ مت سمجھنا کہ تجھے پیدا کیا اور پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور انسان تو نے کیا سمجھا تجھے یہی بیکار پیدا کیا، تیرے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کیا؟ تجھے یوں ہی بیکار کاموں کے لیے پیدا کیا؟ نہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تو نے کیا سمجھ لیا تجھے ہمیشہ اس دنیا کے اندر رہنا ہے؟ تو نے کیا سمجھ لیا تجھے کبھی موت نہیں آئے گی؟ تو نے کیا سمجھ لیا تجھے تیرے رب کے پاس جانا نہیں ہے؟ فرمایا نہ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ، پھر اس کے بعد تمہیں موت آئے گی، تمہیں اس کے بعد مرنا ہے، مرنے سے کسی کو انکار نہیں۔ ایمان والے کا یقین ہے، ایمان ہے کہ مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ کفار مکہ کو جب دعوت دی جاتی تھی کہ تمہیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، وہ کیا کہتے تھے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بڑا دور کا لوٹنا ہے۔ اور کیا کہتے تھے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا نہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مرنے کے بعد تمہیں اٹھنا ہے، تمہیں زندہ ہونا ہے، اور پھر زندہ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کیا فرمایا کہ یہی زندہ ہو جائے گا، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں؟ فرمایا نہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اٹھنا ہے، اٹھنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اللہ کی عدالت لگے گی۔ دنیا کے اندر ایک ظالم ہے، ایک مظلوم ہے، ظالم پس رہا ہے اور ظلم کرنے والا ظلم کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فرمایا نہ، اللہ کی عدالت میں ظالم کے ساتھ ظالم کو اس کی ظلم کا بدلہ ملے گا، اور مظلوم کو جو ہے اس کو یہاں اللہ کے یہاں انصاف ملے گا۔ اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر تو اس کا مطلب یہ دنیا اندھیر نگری ہے۔ فرمایا نہ، یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، اور مظلوم کو اس کے مظلومیت کی وجہ سے اس کو اجر ملے گا۔ فرمایا ثم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہی بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ فرمایا نہ اما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ها اقرؤوا کتابیہ، پھر دو جماعتیں بنی، ایک جماعت کامیاب ہونے والوں کی اور دوسری کا جماعت ناکام ہونے والوں کی۔ فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ها اقرؤوا کتابیہ، کیا مزے کی بات۔ فرمایا جس کا نامہ جو کامیاب ہونے والا ہوگا، جس کی کتاب اس کے دائیں ہاتھ رکھی جائے گی، وہ کیا کہے گا؟ فَيَقُولُهَا اقْرَؤُوا کِتَابِیَہ، اور گھر والوں میں آ کے رشتہ داروں میں لوٹا، محشر کے میدان میں رشتہ دار وہاں ہے، لوٹ کر کے آیا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَيَقُولُهَا اقْرَؤُوا کِتَابِیَہ، اور رشتہ داروں پکڑو میری کتاب، دیکھو میرا نام اعمال، میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو پاس ہو گیا۔ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں جب کوئی طالب علم اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، جب اس کو وہ مارک شیٹ جو ہے جس پر اس کا نتیجہ لکھا ہوتا ہے، وہ جب اس کو دی جاتی ہے اسکول کے اندر، وہ جب گھر میں لوٹ کر کے آتا ہے، امی سے کہتا ہے امی دیکھو میں تو پاس ہو گیا، امی دیکھو میں تو کامیاب ہو گیا، ابو کو دکھاتا ہے، رشتہ دار کوئی آ رہا ہے اس کو دکھاتا ہے، تو قیامت کے دن اگر کوئی کامیاب ہو تو کیا وہ چلائے گا نہیں؟ فرمایا ہاں اقرؤوا کتابیہ، اور رشتہ داروں دیکھو میری کتاب، پڑھو میری کتاب کو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، لوگ پوچھیں گے تو کامیاب کیسے ہو گیا؟ تو اتنا کامیاب، تجھے نامہ اعمال جو ہے تیری کتاب دائیں ہاتھ میں کیسے دی گئی؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں گمان کرتا تھا کہ مجھے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں جانا ہے اور اللہ کی عدالت میں جا کر کے اپنی زندگی کے بارے میں حساب کتاب دینا ہے، تو میں
دنیا کے اندر رہ کر کے ڈر ڈر کر کے زندگی گزارتا تھا، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتا تھا، اللہ کے حبیب کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتا تھا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. کیا مزے کی زندگی ہے. فرمایا فہو فی عیشۃ راضیہ، عیش کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت کے اندر ہوگا، بلند باغات کے اندر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر کے کھاؤ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان کاموں کے بدلے میں جو تم خالی ایام کے اندر کیا کرتے تھے، جو تم دنیا کے اندر جو تمہیں نیک کام کیے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، ان کا تجھے بدلہ دیا جا رہا ہے. میرے دوستو، اللہ نے ہمیں بیکار نہیں دیا، اللہ نے یہ زندگی دی ہے، اور جب دی ہے تو فرمایا کہ ساتھ ساتھ دینے کے ساتھ ساتھ میں نے تمہاری یہ زندگی خرید لی ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین بانفسہم واموالہم بان لہم الجنہ. کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی زندگی اور ان کے مال کو، ان کے جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب یہ زندگی میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ زندگی ہمارے رب کی دی ہوئی ہے، تو رب کی ہی ہے. اب جب یہ زندگی رب کی ہے تو جس طرح رب نے کہا ہے گزارنے کے لیے، ہمیں اسی طرح اس زندگی کو گزارنا ہے. میرے دوستو، ذرا ہم اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری زندگی گزر کیسے رہی ہے. فجر کی اذان ہو رہی ہے، آیا ہم مسجد کے اندر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں؟ اگر جا رہے ہیں تو ٹھیک، اس کا مطلب کہ اللہ کے احکام زندہ ہو رہے ہیں. لیکن اگر نہیں جا رہے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا چاہیے اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جا کر کے اللہ کی عدالت میں جب جائیں گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں. حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جائے گا، قبر کے اندر جائے گا، تو سب سے پہلا جو سوال اس سے کیا جائے گا وہ کس کے بارے میں ہوگا؟ وہ نماز کے بارے میں ہوگا. اگر نماز بڑی ہے آگے کی منزلیں ساری آسان، لیکن اگر اس نے نماز ادا نہیں کی ہے تو ویران پڑی ہے. آج ہماری مسجد خالی پڑی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ مسجد کی طرف جاتے ہی نہیں. میرے دوستو، کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے ہمارا، جو ایمان ہمیں گھر سے مسجد تک نہیں لے جا سکتا. تو کیا یہ ایمان ہمیں قبر سے جنت کے اندر لے جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بالکل نہیں جا سکتا. میرے دوستو، اپنی زندگی کا محاسبہ کرو. حاسبوا قبل ان تحاسبوا. تمہارا حساب لیے جانے سے پہلے تم اپنا حساب لے لو. تمہارا حساب قیامت کے دن ہوگا. تم دنیا کے اندر اپنا حساب کتاب کر لو. اگر دنیا کے اندر تم نے اپنا حساب کتاب کر لیا تو قیامت کے دن حساب کتاب جو ہوگا اس سے بچ جاؤ گے. لیکن اگر تم نے دنیا کے اندر اپنا حساب کتاب نہیں کیا، اپنے دل کا محاسبہ نہیں کیا، تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن جہنم ہمارا انتظار کر رہا ہے. اما من اوتی کتابہ بشمالی، جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ. وہ کیا کہے گا؟ تمنا کرے گا کاش کہ میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا. لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابی، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا کہ حساب کتاب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ. ہائے، دنیا کے اندر جب انسان پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کاش کہ مجھے موت آ جاتی اور میں مر جاتا. قیامت کے دن بھی تمنا کرے گا کاش کہ موت آتی اور میں مر جاتا. فرمایا نہ، اب یہاں پہ موت آنے والی نہیں. خلقنی سلطانیہ. میرے دوستو، دنیا کے اندر جب بڑے آدمی پر، کوئی مالدار قسم کا آدمی ہوتا ہے، اس پر کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً رشوت نکال کر کے پیش کرتا ہے، اپنی بادشاہ کا دبدبہ جماتا ہے. اپنے دبدبے کے ذریعے سے وہ کیا کہتا ہے؟ بڑا آدمی ہوں، اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، اپنی مصیبتوں کو، پریشانی کو دور کرا لیتا ہے. فرمایا خلقنی سلطانیہ. یہاں تو بادشاہ کی کام نہیں آئے گی. ہائے ہائے، پھر کیا ہوگا؟ فغلوه ثم الجحیم صلوه. پکڑو اس کو. اللہ کی طرف سے فرشتوں کا اعلان ہوگا خذوه، پکڑو اس کو. فغلوه ثم الجحیم صلوه. تو پہنو اس کو، پھر جہنم کے اندر ڈال دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. پھر کیا کرو اس کو؟ پھر زنجیروں کے اندر جکڑو، جن کی لمبائی 70 گز ہے، 70 ہاتھ ہے، اس کے اندر جکڑو اس کو اور پھر جہنم کے اندر داخل کر دو. کیوں؟ انه كان لا يؤمن بالله العظیم. اس لیے کہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتا تھا. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بها تکذبون. کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جن کے
کے سامنے میرے قرآن کی آیت پڑھی جاتی تھی، تمہارے سامنے میرا قرآن پڑھا جاتا تھا، وَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم اس قرآن کو جھٹلاتے تھے، تم اس قرآن کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ظالمین، وہ کیا کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر بدبختی غالب آ گئی تھی اور حکمراں لوگ تھے، اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کریں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، کہیں گے اللہ آج جہنم کو دیکھ لیا، آج جہنم کی آواز کو سن بھی لیا، ربنا ابصرنا دیکھ لیا، وسمعنا اور سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، آج ہم ایک موقع دیتے ہم دنیا کے اندر واپس جائیں گے، ایک عمل کریں گے، اللہ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، پڑے رہو ذلیل کتے بن کر کے اس جہنم کے اندر، اخسؤوا فیہا پڑے رہو ذلیل ہو کر کے ولا تکلمون، اور مجھ سے بات مت کرو۔ میرے دوستو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے احکام کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد